اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حجاج کرام اب اچھے خاصے واپس آ چکے ہیں اور ابھی آ بھی رہے ہیں۔ ہمارے یہاں علماء کرام کا ایک پرانا دستور رہا ہے کہ جب حج کر کے لوگ آتے ہیں تو ایک مذاکرہ رکھتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں اور اس میں یہ کرتے ہیں کہ حج کے بعد کی زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ تو یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دنیا کے بعض مذاہب میں تصور یہ تھا اور آج بھی ہے کہ ہم مقدس جگہ پہ اللہ کی بارگاہ میں جائیں، وہاں جا کر ہم توبہ کر لیں اور واپس آ کر دوبارہ اپنی زندگی میں اگر ہم مشغول ہو جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں، ہم دوبارہ جا کر وہاں پہ اعتراف کر لیں گے یا گناہ اپنے جھاڑ کے آ جائیں گے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہمارے دین میں یہ تصور نہیں ہے۔ تصور ہمارے دین کا یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں اللہ کی طرف رجوع کرو بالکل اخلاص کے ساتھ اور پکی، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ توبۃ نصوحا کا مفہوم یہ ہے کہ اگر ہم کوئی گناہ کی زندگی بسر کرتے ہیں، گناہ کے مرتکب ہیں، تو ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کریں کہ یا اللہ اب ہم اس کو نہیں کریں گے اور اس کو ختم بھی کریں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نے اللہ سے کہا یا اللہ آج تک جو ہم نے کیا اس پہ توبہ کرتے ہیں لیکن واپس جا کے ہم دوبارہ اس کام کو کریں گے۔ تو حج کے بعد کی زندگی میں جائزہ لینا چاہیے کہ ہماری دین کی حالت کیسی ہوئی، حقوق العباد کے حوالے سے ہم کیسے ہیں اور حقوق اللہ کے حوالے سے کیسے ہیں۔ اگر پہلے بھی ہم حرام کماتے تھے اور بعد میں بھی کماتے ہیں، پہلے بھی ہم لوگوں کو تکلیف اور ایذا میں رکھتے تھے، ان کے حق دبائے ہوئے تھے، اب بھی دباتے ہیں، ہماری دینی زندگی پہلے جیسی تھی ویسے ہی اب بھی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ حج نے ہماری زندگی پہ کوئی بڑا اثر نہیں ڈالا۔ جبکہ حج کا اثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے حج کرے، نہ اس میں کوئی فحش بات کرے، نہ کسی سے لڑائی جھگڑا کرے، تو وہ ایسے واپس لوٹتا ہے حج کر کے جیسا کہ گویا کہ آج اس کو اس کی ماں نے جنا ہو، یعنی اتنا وہ پاک صاف ہوتا ہے، گناہوں سے بالکل صاف ہو کر آتا ہے۔ ہم حج کر کے واپس آئیں اور ویسے ہی حرام کھاتے رہیں جیسے پہلے کھاتے تھے، ہمارے پڑوسی ہم سے ویسے ہی ایذا اٹھاتے رہیں، لوگوں کے ہم حق مارتے رہیں اور تمام غلط سارے کام دوبارہ جاری کر لیں آ کر، دین کی ہماری وہی کیفیت رہے، نماز ہماری ویسے ہی خراب ہو، اخلاق ہمارے ویسے ہی خراب ہو، حقوق اللہ بھی حقوق العباد دونوں خراب ہوں، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اس حج نے ہماری زندگی پہ اثر نہیں ڈالا۔ ہمارے یہاں بعض علماء نے تو اور سخت بات کی ہوئی، فرماتے ہیں کہ حج کے قبول ہونے کی یا نہ ہونے کی بھی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ شخص حج کے بعد کی زندگی کیسے بسر کر رہا ہے۔ اس لیے ہم میں سے جو لوگ بھی حج سے واپس آتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے اندر کچھ تبدیلیاں ضرور لائیں۔ ایک دن میں تبدیلی لانا ممکن نہیں ہوتا، بسا اوقات ایک شخص ہے وہ چاہتا ہے میں گناہ کی زندگی چھوڑوں لیکن مشکل ہو رہی ہوتی ہے، لیکن کم سے کم کچھ چیزیں اپنا جیسے ہم کہتے ہیں ٹارگٹ بنا لیں کہ میں نے کم سے کم یہ کام آ کر ختم کرنے ہیں۔ اگر میرے کسی سے مالی معاملات پہ لڑائی ہے، خاندان میں وراثت کی تقسیم پہ لڑائی ہے، کسی کا حق ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کر رکھی ہے، تو اب میں حج کے بعد آ کے اس معاملے کو ختم کروں گا تاکہ قیامت کے دن میرے گلے میں ایک بوجھ کے طور پہ نہ لٹکایا جائے، میری ذمہ داری کے طور پہ میرے کاندھوں پر نہ آئے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی غلط کام ایسا ہے، کوئی ناجائز چیز ہے جو بڑا گناہ ہے، کبائر میں سے ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ عبادات کے معاملے میں جو کوتاہی ہوتی ہے، نماز کے معاملے میں کوتاہی ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں، اس کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا، پابندی کروں گا، اللہ سے تعلق بڑھاؤں گا، اولاد کو دین کی طرف لانے کی، یعنی مجموعی طور پر دین کے اندر دین کی جو وہ تعلیمات ہیں جو ایک انسان سے مطالبہ کرتی ہیں کہ اس کی زندگی میں ہوں، چاہے اس کی ذات سے متعلق ہوں، اس کے اولاد سے متعلق ہوں، اس کے حوالے سے ہمارے ذہن میں ایک واضح کھلا پروگرام ہونا چاہیے اور اللہ سے توفیق مانگتے رہنا چاہیے۔ حج سے آنے کے بعد کوشش کریں کہ زندگی میں تبدیلی آئے، مثبت تبدیلی آئے، دین کی طرف بڑھتا ہوا انسان نظر آئے۔ اگر یہ نظر آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حج نے اس شخص کی زندگی پر اثر ڈالا ہے۔ میں یہ بات بڑے افسوس کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ ہمارے پاس اکثر یہ مسائل آتے ہیں، لوگ آ کر کہتے ہیں کہ فلاں صاحب نے لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، غلط کام کرتے ہیں، لیکن ہر سال حج کرنے بھی جاتے ہیں۔ تو اب عام طور پہ لوگ اس پہ ناراض ہوتے ہیں کہ اس کا حج قبول نہیں ہوتا اور ایسا آدمی بیکار ہے۔ میں اس میں ایک اور بات عرض کرتا ہوں، میں عرض کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا حج قبول بھی ہوتا ہو، لیکن اللہ کی بارگاہ میں تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس شخص نے حج کیا، اللہ کی بارگاہ میں نیکی اس کے پاس آئی، نیکی لے کر آیا، نمازیں بھی پڑھی اور اس کے ساتھ حج بھی کیے، لیکن اتنے گناہ لائے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال پوچھا تھا کہ تمہارے خیال میں فقیر کون ہے؟ تو انہوں نے تو یہ عرض کیا تھا کہ جس کو ہم دنیا کے اعتبار سے فقیر جانتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی تھی اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ فقیر وہ شخص ہے جو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اس کے پاس نیکیاں بھی ہوں گی اور اتنے گناہ ہوں گے، دوسروں کا حق مارا ہوا ہوگا۔ تو اگر ایک شخص ایسی زندگی گزار رہا ہے کہ وہ نماز بھی پڑھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، لیکن سارے غلط کام بھی کرتا ہے،
تو ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کا حج اور نماز قبول ہے یا نہیں، یہ تو اللہ کو معلوم ہے، لیکن کم سے کم اتنی بات طے ہے کہ وہ شخص اپنی زندگی میں نیکی کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے گناہ بھی کر کے جا رہا ہے، اور کیا خبر قیامت کے دن جب حساب ہو اس کی ساری نیکیاں صاف ہو جائیں اور اس کا گناہ کا بوجھ اتنا زیادہ ہو کہ نیکیاں وہاں کام نہ آئے۔ زندگی میں تبدیلی لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com